السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے یوٹیوب چینل پر آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ ہر طرح کے دینی اصلاحی حمد و نعت و نظم منقبت مرثیہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی فرما دیں اور کمنٹ میں اپنی رائے بھی ضرور دیں۔ اپنے ان کھلی ہوئی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی ہوں۔ حضرت جی کی آنکھیں بھر آئی، فرمایا بہن میں تیرے لیے ضرور دعا کروں گا۔ وہ بوڑھی ماں اپنے اس یتیم بچے کو، 3 سال کے معصوم سے بچے کو مدرسے میں چھوڑ کے چلی آئی۔ اب 1 سال گزرا، 2 سال گزرا، جب 3 سال ہو گئے، 3 سال کے بعد یہ ننھا سا بچہ گھر سے نکلا تھا، کتنے سال کا تھا؟ 5 سال کا۔ اور اب 3 سال کے بعد کتنے سال کا ہو گیا؟ 5 میں 3 ملاؤ کتنے ہو گئے بھائی؟ 8 ہو گئے۔ اب 8 سال کا ننھا سا بچہ صبح صبح ایک روز استاد جی کے حجرے میں آیا اور کہنے لگا حضرت جی 3 سال ہو گئے گھر سے آئے ہوئے، میں نے آپ سے کبھی چھٹی نہیں مانگی۔ حضرت جی ان 3 سالوں میں ماں کی یاد تو بہت آئی ہے، جب بھی ماں کی یاد آتی تھی تکیہ پر سر رکھ کر رو لیا کرتا تھا، آنسو پونچھ لیا کرتا تھا، کبھی آپ سے ضد نہیں کی۔ لیکن اب 3 سال ہو گئے، بوڑھی ماں کی یاد بہت ستا رہی ہے، دل بار بار ملنے کو بے چین ہو رہا ہے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں ایک دن کی چھٹی دے دیجئے، انشاءاللہ ماں سے ملاقات کر کے فوراً واپس آ جاؤں گا۔ اب حضرت جی بڑا پریشان ہے، اگر چھٹی دیتا ہوں تو ماں سے کیا ہوا وعدہ ٹوٹتا ہے، اور چھٹی نہیں دیتا ہوں تو معصوم سے بچے کا دل ٹوٹتا ہے، کروں تو کیا کروں؟ حیران پریشان سوچنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد کہا بیٹا تجھے چھٹی چاہیے نا؟ جی ہاں استاد جی مجھے چھٹی چاہیے۔ کہنے لگے اگر چھٹی چاہیے تو ایک شرط ہے، شرط یہ ہے کہ اگر تو غروب آفتاب سے پہلے یعنی سورج ڈوبنے سے پہلے 15 یا 16 صفحے، میں نے پڑھ رکھے ہیں کتاب میں، صحیح سے مجھے ٹھیک سے یاد نہیں ہے 15 ہیں یا 16 ہیں، انہی دونوں میں سے ایک ہے۔ فرمایا 15 یا 16 صفحے غالباً اگر تم زبانی حفظ یاد کر کے سنا دو تب تو تمہیں چھٹی ملے گی، لیکن یاد رکھو اگر سورج ڈوب گیا تو اگلے 3 سال تک تمہیں کوئی چھٹی نہیں ملے گی۔ اللہ اکبر۔ اس ننھے سے بچے نے جب یہ بات سنی سمجھ گیا استاد جی مجھے چھٹی دینا نہیں چاہتے۔ دل میں آیا تو جاؤں استاد جی سے کچھ خوشامد کروں اور ان سے کچھ لڑ جھگڑ کے کچھ سبق کم کراؤں، لیکن ماں کی کہی ہوئی نصیحت یاد آ گئی۔ ماں نے کہا تھا بیٹا کچھ بھی ہو جائے کسی حال میں بھی استاذ کے سامنے بے ادبی نہیں کرنا ہے، استاذ کی شان میں گستاخی نہیں کرنا ہے۔ ماں نے سمجھا بجھا کر کے اپنے بچے کو مدرسہ بھیجا تھا۔ فوراً آیا، آ کر کے مسجد میں آیا، وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، سجدے میں جا کر کے رونے لگا۔ اللہ تو جانتا ہے میں نے ٹہلنے کے بہانے سے چھٹی نہیں مانگی، ٹہلنے کے لیے چھٹی نہیں مانگی، رب ذوالجلال تو جانتا ہے ماں کی یاد بہت آ رہی۔ بوڑھی ماں کو دیکھے ہوئے 3 سال گزر گئے، 3 سال ہو گئے، ہاں ماں سے ملاقات کو دل کرتا تھا، اسی لیے میں نے چھٹی مانگی ہے۔ استاد جی نے اتنا سبق یاد دے دیا جو میں یاد کرنا میرے بس کا کام نہیں ہے۔ اللہ اے اللہ تو جانتا ہے میں تو یاد نہیں کر سکتا، لیکن وہی میری بوڑھی ماں جو مجھے اس مدرسے میں چھوڑ گئی ہے، وہی میری بوڑھی ماں کہا کرتی تھی اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ہاں اللہ میں تو سبق یاد نہیں کر سکتا، لیکن اگر تو چاہے تو یہ سبق مجھے یاد کرا سکتا ہے۔ اے اللہ میری اس بوڑھی ماں کی بات کی لاز رکھ لیجئے اور یہ سبق مجھے یاد کرا دیجئے۔ اللہ سے دعا مانگی اور دعا مانگ کر کے یاد کرنا شروع کیا اور یاد کرنا شروع کیا۔ لکھنے والوں نے لکھا مغرب سے پہلے عصر کے بعد آیا، عصر کے بعد آیا اور آ کر کے استاد جی کے حجرے میں بچہ کہنے لگا استاد جی سبق یاد ہو گیا ہے، سبق سن لیجئے۔ استاد جی نے سوچا 2 صفحے یاد ہوں گے، 4 یاد ہوں گے، 8 ہوں گے، لیکن جب سنانا شروع کیا تو جتنا سبق استاد جی نے دیا تھا اس سے 2 صفحے زیادہ سنا دیے۔ سبحان اللہ۔ اب کرتے کیا کرتے، اب تو چھٹی دینی تھی۔ استاد جی نے کہا بیٹا تجھے ابھی تو جانے کی اجازت ہے، لیکن صبح ہی واپس لوٹ آنا، رات کا سناٹا ہے، اسی شہر میں ماں رہتی ہے۔ یہ ننھا سا بایزید 8 سال کا 3 سال کے بعد آج اپنی ماں کا چہرہ
قصہ دیکھے گا، آج اپنی ماں کا دیدار کرے گا، دل میں بہت سی خواہشیں ہیں، اماں سے لپٹ جاؤں گا، جا کر کے ماں سے یوں شکوے کروں گا، یہ گلے کروں گا کہ ماں تم مجھ سے ملنے بھی نہیں آئی، مجھ کو ملنے بلایا بھی نہیں، یہ کہوں گا وہ کہوں گا، ہزاروں باتیں دل میں گردش کر رہی ہیں۔ ہاں ہاں رات کا سناٹا ہے، گیا اپنے قدموں کو اٹھاتا ہوا، دروازے پہ دستک دی، دروازہ بند تھا، اندر سے آواز آئی من دقل باب، کون ہے دروازے پر؟ کہا اماں آپ کا بیٹا بایزید ہوں، آپ کا بیٹا بایزید ہوں۔ ہماری اور آپ کی مائیں ہوتی دروازہ کھولتی، فوراً بیٹے کو گلے سے لگاتی، چومتی چاٹتی پیار کرتی، میرا بیٹا آ گیا، میرا پیارا آ گیا، میرا لال آ گیا، میرا چاند آ گیا، میرا بایزید آ گیا۔ لیکن بایزید کی ماں نے دروازہ نہیں کھولا، بلکہ اندر سے روتے ہوئے کہا تو میرا بایزید نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ میرے بایزید کے استاذ نے مجھ سے یہ وعدہ کیا ہے جب تک میرا بایزید اللہ کا ولی نہیں بن جائے گا وہ اسے چھٹی نہیں دیں گے، اور میں خوب جانتی ہوں میرے بایزید کے استاد جھوٹے نہیں ہیں۔ اب ماں نے دروازہ نہیں کھولا، یہ بچہ تھوڑی دیر تو کھڑا روتا رہا، اپنے آنسو پوچھے، پھر اپنے قدموں کو اٹھایا، سمجھ گیا اماں ملاقات کرنا نہیں چاہتی۔ پھر آدھی رات میں لوٹا ہے اپنے مدرسے کی طرف، رویا نہیں بایزید، اماں سے لڑائی نہیں کی، بلکہ فوراً وہاں سے واپس آ گیا اپنے مدرسے کی جانب۔ اور آدھی رات کے بعد استاد جی کے حجرے میں جب پہنچا، استاد جی نے دیکھا ارے یہ تو بایزید ہے، بڑی مشکل سے بڑی محنت کر کے اس نے پورے طور پر چھٹی حاصل کی تھی، یہ واپس کیوں آ گیا؟ کھڑے ہو گئے، اٹھ گئے، بیٹا میں نے تو تجھے اجازت دے دی تھی، ایک رات ماں کے پاس رہ لیتا، ایک رات ماں کے گود میں اپنا سر رکھ کے سو لیتا، کیوں آ گیا تو؟ میری تو اجازت تھی، بڑی محنت کر کے تو نے چھٹی وصول کی تھی، حاصل کی تھی، بیٹا ایک رات اپنی ماں کے پاس رہ لیتا۔ روتے روتے بایزید نے کہا حضرت جی اماں نے ملنے سے انکار کر دیا ہے۔ سر جھکا ہوا تھا، سر اٹھایا، استاد جی نے دیکھا آنکھیں لال ہیں، آنسو بہ رہے ہیں، قریب آئے، اچھا بیٹے تم کہیں اپنی اماں سے ناراض ہو کے تو نہیں آ رہے ہو؟ ہائے ہائے ہائے، کیا فرمایا؟ بیٹا کہیں ماں سے ناراض ہو کے تو نہیں آ رہے ہو؟ بایزید کہنے لگا استاد جی دل رویا بہت ہے، آنکھیں بہی بہت ہے، دل تڑپا بہت ہے، لیکن حضرت جی میں اپنی اماں سے ناراض نہیں ہوں، میں اللہ کے فیصلے پر بھی راضی ہوں اور اماں کے فیصلے پر بھی راضی ہوں۔ بیٹا جاؤ اپنے حجرے میں چلے جاؤ، درسگاہ میں چلے جاؤ۔ فرمایا حضرت جی درسگاہ میں تو بعد میں جاؤں گا، پہلے آپ بھی میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کے ایک وعدہ کریں۔ بیٹا کون سا وعدہ؟ وہی وعدہ جو آپ نے میری ماں سے کیا تھا، وہی وعدہ جو آپ نے میری ماں سے کیا تھا۔ حضرت جی آپ وعدہ کریں، میں چھوٹا سا بچہ ہوں، کبھی ضد بھی کروں گا، بھاگنے کی بھی کوشش کروں گا، کبھی رونے بھی لگوں گا، جھگڑنے بھی لگوں گا، لیکن آپ مجھ سے وعدہ کریں جب تک میں اللہ کا ولی نہ بن جاؤں آپ مجھے چھٹی نہیں دیں گے۔ جب مائیں یوں ہوا کرتی ہیں تو بچے بھی یوں ہوا کرتے ہیں، جب مائیں یوں قربانی دیتی ہیں تو بچے بھی یوں ہوا کرتے ہیں۔ بوڑھی ماں کی تربیت کا اثر تھا، استاد جی نے سینے سے لگایا اور پھر فوراً فرمایا بیٹا اب جاؤ حجرے میں چلے جاؤ۔ اب یہ بچہ تربیت میں رہنے لگا، 1 سال گزرا، 2 سال گزرا، 10 سال گزرا، 15 سال گزرا، 17 سال ہو گئے۔ اللہ اکبر، کتنے سال؟ 17 سال ہو گئے، 17 سال ہو گئے۔ اب ادھر جب اپنے گھر نہیں آیا، 17 سال ہو گئے ہیں لیکن یہ بچہ اپنے گھر نہیں آیا، 17 سال ہو گئے لیکن اپنی بوڑھی ماں کا دیدار نہیں کیا، 17 سال ہو گئے اپنے گھر کا سفر نہیں کیا اپنی اماں کے حکم پہ۔ اب ادھر جب تربیت پوری ہو گئی، استاد جی سوئے ہوئے ہیں، تہجد کا وقت ہے، امام الانبیاء خواب میں آئے ہیں
اور بشارت دے رہے ہیں، خوشخبری سنا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں اے بایزید کے استاد اٹھو اور بایزید کو خوشخبری دو اور اسے جا کر کے بتاؤ اللہ نے اس کی ماں کی دعاؤں کے صدقے میں اس کی ماں کی دعاؤں کو قبول کر لیا ہے اور اس کے بیٹے بایزید کو 17 سال کے بعد ولایت کبریٰ کا مقام عطا فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہائے ہائے، جب اتنا، اب استاد جی اٹھے، اٹھ کر کے جب آئے تو کیا دیکھا؟ بایزید جب گھر سے چلا تھا کتنے سال کا تھا؟ 5 سال کا۔ اب 17 سال کے بعد کتنے سال کا ہو گیا؟ 22 سال کا ہو گیا ہے نوجوان۔ 22 سال کا نوجوان ہوتا ہے، 22 سال کا نوجوان ہوتا ہے۔ تو کیا استاد جی نے دیکھا؟ یہ 22 سال کا نوجوان اپنے حجرے میں پورے طور پر تہجد کے وقت اپنا سر سجدے میں رکھ کر کے آنسو بہا رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے؟ اے رب ذوالجلال، اے خالق کائنات، اے مالک ارض و سماوات، اے رب السماوات والارض، اے میرے اللہ، اے کریم اللہ، اے غفور رحیم اللہ، 17 سال ہو گئے ماں کا دیدار نہیں کیا، 17 سال ہو گئے ماں کا چہرہ نہیں دیکھا، 17 سال ہو گئے اپنے گھر کا سفر نہیں کیا۔ تو اللہ اب ماں کی بہت یاد آتی ہے، اب بہت پورے طور پر ہمارا دل کرتا ہے کہ اماں کا دیدار ہو جائے۔ استاد جی چھٹی دیں گے نہیں کیونکہ وعدہ کر رکھا ہے، اللہ تو ہی کوئی ایسا سبب بنا دے کہ بوڑھی ماں کا چہرہ دیکھنا نصیب ہو جائے۔ پیچھے سے استاد جی آئے اور یوں بازو پکڑ کے اٹھایا، کہا بایزید اٹھو، بایزید اٹھو، ہاں تمہاری تربیت پوری ہو چکی، اب تم اپنے گھر جا سکتے ہو اور تم پورے طور پر اپنی ماں کے پاس رہ سکتے ہو۔ آج سے 14 سال پہلے یہ بچہ جب چھوٹا سا 8 سال کا تھا، گھر چھٹی لے کے چلا تھا، اس دن بھی اندھیرا تھا۔ آج 14 سال کے بعد جب 17 سال گھر سے نکلے ہوئے ہو گئے، آج پھر سے گھر کی طرف جا رہا ہے، آج بھی اندھیرا ہے۔ اس دن بھی پورے طور پر رات کا سناٹا تھا، آج بھی رات کا سناٹا ہے۔ اس دن دروازے بند تھے، آج دروازے بند نہیں ہے۔ آج جب یہ بچہ 17 سال کے بعد اپنے گھر آتا ہے تو اس کی ماں استقبال میں دروازہ کھول کے کھڑی ہوئی باہیں پھیلائے ہوئے ملتی ہے اور ماں دیکھ کر کے کہتی ہے میرا بیٹا آ گیا، میرا بایزید آ گیا، میرے بیٹے ابھی میں سوئی ہوئی تھی، خواب میں امام الانبیاء آ گئے، دیدار کرا گئے، خوشخبری سنا گئے اور بتا گئے کہ ابھی وہ اپنا پھول جو تو نے 17 سال پہلے مدرسے میں مکتب میں چھوڑا تھا، آج اس پھول کو ایک باغیچے کی شکل میں ولی کامل بنا کر تیری گودی میں واپس کر رہا ہوں۔ اے میرے بیٹے 17 سال تک تو اپنی ماں سے دور رہا، 17 سال تک ماں کی ممتا سے محروم رہا، 17 سال تک ماں کے ہاتھوں کی روٹیاں نہیں کھا پایا۔ اب میرا بیٹا آ گیا ہے، اب ماں اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو کھلائے گی، اپنے بیٹے کو چائے پلائے گی، کھیر بنا کے کھلائے گی، آپ اپنے ہاتھوں سے اس کی پورے طور پر خدمت کرے گی۔ بیٹا اب تو کہیں نہیں جائے گا، اب تو اپنی ماں کے پاس رہے گا۔ اے مسلمانوں، ہم اپنے بچوں کی یوں تربیت کیا کریں، اپنے بچوں کی یوں تربیت کیا کریں۔ جب ماں یوں تربیت کرتی ہے تو بچے بایزید بنتے ہیں۔ آج ہمارے بچوں کے اندر ماں باپ کی قدر نہیں ہے، وقت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ وجہ یہی ہے ان کے اندر علم نہیں ہے۔ انہیں مکتب میں بھیجیے، انہیں مدرسے میں بھیجیے، انہیں اللہ کا قرآن پڑھائیے۔ میں آپ کو ہرگز یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے بچے کو انگلش نہ پڑھائیں، آپ اپنے بچے کو سنسکرت نہ پڑھائیں، آپ اپنے بچے کو پورے طور پر کوئی اور میتھمیٹکس نہ پڑھائیں، انجینئرنگ نہ پڑھائیں۔ بے شک آپ اپنے بچوں کو تمام علوم پڑھائیے، آپ اپنے بچے کو انٹر کرائیے، بی اے کرائیے، ایم اے کرائیے، LLB کرائیے، آپ CA کرائیے، MCA کرائیے، چارٹر اکاؤنٹر بنائیے، بیرسٹر بنائیے، وکیل بنائیے، انجینئر بنائیے، سب کچھ کریے، لیکن آپ اپنے بچے کو اللہ کا قرآن ضرور پڑھائیے۔ کم سے کم اتنا علم تو آپ اپنے بچے کو ضرور پڑھائیے کہ جب آپ کا بچہ، جب آپ کا جنازہ پورے طور پر سامنے پڑا ہو تو آپ کا بیٹا گونگا، بہرا، لولا، لنگڑا نہ بنا کھڑا ہو اور آخری وقت میں آپ کو پورے طور پر دعا کا تحفہ تو دے سکے۔
तीसरी तकबीर के बाद जो दुआ पढ़ी जाती है, अल्लाह मग़फ़िर ली हय्यिना व मय्यितना, कम से कम हम अपने बच्चे को इतनी तालीम जरूर दें कि हमारा बेटा आखिरी वक्त में पूरे तौर पर हमको उस दुआ का तोहफा तो दे सके। आज देखो हमारी नौजवान नस्लों का क्या हाल है, उन्हें जनाजे की नमाज की दुआ तक याद नहीं, उन्हें दुआए माशूरा तक याद नहीं, उन्हें माँ के साथ कैसे रहना इस बात का उनको इल्म नहीं है, बहन के साथ कैसा सुलूक करना है इस बात का इल्म आज हमारे नौजवानों को नहीं है। ये सब दीन से दूरी का नतीजा है। ऐ लोगों, मदरसों से अपने आप को करीब करो, मसाजिद से अपने आप को करीब करो, उलमा से अपने आप को करीब करो। हाँ, जब तक तुम दूर रहोगे हमारी आगे आने वाली नस्लें बर्बाद होती चली जाएंगी। यही मैं देख रहा हूँ, आज नौजवान अपनी माओ की कदर नहीं करते, उनके दिल में बाप की अजमत नहीं है, बहनों का प्यार नहीं है, बेटियों की मोहब्बत नहीं है, सब अपनी मर्जी की जिंदगी गुजार रहे हैं। बूढ़ी माँ बड़ी सिसक रही है, नौजवानों को बिल्कुल भी फिक्र नहीं। क्या हो गया आखिरकार? कहाँ चली गई वो इंसानियत? एक दौर तो वो था लोग अपनी माओ की खातिर जान दे दिया करते थे, आज माओ को बेसहारा छोड़ दिया गया। माँ क्या होती है मुझसे पूछो, बाप क्या होता है मुझसे पूछो, मैं तुम्हें बताऊंगा क्योंकि मेरे पास बाप नहीं है। माँ क्या होती है मुझसे पूछो, मैं बताऊंगा क्योंकि मेरे पास माँ भी नहीं है। 1-1.5 साल कबल मेरी माँ भी दुनिया से मुझे छोड़ के चली गई। मैं अर्ज कर दूं आपसे, अब ना मेरे पास माँ है ना मेरे पास बाप है। माँ बाप वो अल्लाह की अजीम नेमतें हैं कि जाने के बाद दोबारा नहीं मिला कर। अगर बीवी का इंतकाल हो जाए, एक बात मैं अक्सर अपने नौजवानों को कहा करता हूँ, अगर आपकी उम्र बाकी है, बीवी का इंतकाल हो गया, आपकी दूसरी शादी हो सकती है, बीवी दूसरी मिल सकती है। बेटी का इंतकाल हो जाए, तकदीर में अल्लाह ने लिखा आपको दूसरी बेटी मिल सकती है। बेटा चला जाए, तकदीर में अल्लाह ने रखा आपको दूसरा बेटा मिल सकता है। लेकिन जिस दिन माँ चली गई, लाखों करोड़ों खर्च करने के बाद भी माँ की दौलत दोबारा नहीं मिल पाएगी, बाप की दौलत दोबारा नहीं मिल पाएगी। ये अल्लाह की ऐसी अजीब नेमतें हैं, ये जाने के बाद दोबारा नहीं मिला कर। जब मेरी माँ मौजूद थी, मैं अपनी वालदा को मदरसे में होता था या घर पे होता था, जरूर अम्मी को फोन करता, वालदा को फोन करता, अम्मा जान, अम्मी जान, आज मैं रुड़की जा रहा हूँ, उत्तराखंड जा रहा हूँ, भोपाल जा रहा हूँ, राजस्थान जा रहा हूँ। मेरी माँ दुआएं किया करती थी, मैं अपनी माँ की दुआएं लेके चलता था। अब जब मैं घर से चलता, कहाँ जा रहे हो? उत्तराखंड, रुड़की के इलाके में जा रहा हूँ, देहरादून जा रहा हूँ, हरिद्वार जा रहा हूँ, फला जगह जा रहा हूँ, शहर भोपाल जा रहा हूँ, मध्य प्रदेश जा रहा हूँ, राजस्थान जा रहा हूँ, मगरबी बंगाल दार्जिलिंग जा रहा हूँ, नागालैंड जा रहा हूँ। मेरी बीवी करीब आ जाती, आप जा रहे हैं कोई वहां से तोहफा लेके आइएगा। मेरा बेटा मेरे करीब आता, मेरे अब्बू जान मेरे लिए खिलौना लेके आइएगा। मेरी बेटी, छोटी बेटी है 4 साल की, अफीफा सल्लमा, अब्बू जान मेरे लिए ये फ्राक लेकर के आना, ये फ्राक लाना, ये कोई कहता मेरे लिए खिलौने लाना, कोई कहता मेरे लिए सूट लाना, कोई कहता मेरे लिए फला चीज लाना। मैं अपनी माँ से पूछा करता, अम्मी जान तुझे क्या चाहिए? मेरी माँ कुछ नहीं बोलती, वो खामोश रहती, फिर न जाने आसमान की तरफ क्या देखती। मैं तो तखय्युलात का इंसान हूँ, ख्यालात में मैं गोते लगाता। अब मैं अपनी माँ से पूछता, अम्मी जान तू क्या रब से कह रही है? मैं क्या रब से कह रही है? मेरी माँ मुझे जवाब दे देती, अल्लाह इसकी बीवी को तो सूट चाहिए, इसकी बेटी को फ्राक चाहिए, इसके बेटे को खिलौना चाहिए। अल्लाह मुझको तो मेरा बेटा ही वापस चाहिए। हाँ अल्लाह मेरा बेटा मुझे वापस सही सलामत लेकर के आना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझको मेरा बेटा चाहिए। ये दुआएं देने वाली माँ अब मेरे पास नहीं है। जब घर जाता था हजारों किलोमीटर का सफर करके जाता था, अम्मी जान से कहता 1:30 बजे रात पहुंचूंगा, 2 बजे रात पहुंचूंगा। मसनद के ऊपर बैठा हूँ, मिंबर रसूल पे बैठा हूँ, रब्बुल जलाल का जाहो जलाल की कसम खा के कह रहा हूँ, मेरी बीवी सो जाती थी, मेरे बेटे सो जाते थे, बेटियां सो जाती थी, भतीजियां सो जाती थी, लेकिन बूढ़ी माँ की बूढ़ी आंखें जाग करके अपने बेटे का इंतजार किया करती थी। अब मेरा बेटा आ रहा होगा, अब मेरा सलमान आ रहा होगा, अब मेरा लाल आ रहा होगा। जैसे दरवाजा खटखटाता, अम्मी जान के बूढ़े कदम दरवाजे की तरफ उठ के आते, वो दरवाजा खोलती थी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मेरी माँ बूढ़ी थी, बावजूद बुढ़ापे के उसके कदम किचन की तरफ चल पड़ा करते थे। हाँ
जब सफर से वापस जाओ बुरा मत मानना, हकीकत यही है बीवियों की नजरें जेब पर होती है, माओ की नजरें भूखे पेट पर हुआ करती है। हाँ हाँ यही हाल है। मेरी माँ के बूढ़े कदम किचन की तरफ बढ़ जाया करते थे, मेरे लिए चाय बना के लाया करती थी। मेरी बीवी कहती अम्मी जान मैं बनाती हूँ ना, भतीजी कहती दादी जान मैं बनाती हूँ ना। नहीं नहीं मेरा बेटा बड़े दूर से आ रहा है, मेरा बेटा बड़ा थका हारा आ रहा है, आज उसकी माँ चाय बना के पिलाएगी। अल्लाह की कसम जब माँ के हाथों की बनी हुई चाय का घूंट हलक से नीचे उतारता था, हजारों किलोमीटर की सफर की थकान दूर हो जाया करती थी। अजीजों अब सब कुछ मौजूद है, रब्बुल जलाल के फजल और एहसान से अल्लाह ने बीवी भी दी, बच्चे भी दिए, दौलत भी दी, शोहरत भी दी, इज्जत भी दी, सब कुछ दिया। लेकिन बस मोहब्बत करने वाली दुआ देने वाली माँ मुझसे छीन ली। मैं इस मामले में अपने आप को सबसे हकीर इंसान समझता हूँ, सबसे गरीब इंसान समझता हूँ। नौजवानों आपकी माँ मौजूद है उसकी कदर कीजिए, आपके बाप मौजूद है उसकी कदर कीजिए, वरना वो दिन दूर नहीं, एक दिन तुम्हारे भी चले जाएंगे जैसे मेरे चले गए, फिर तुम भी ऐसे ही रोते फिरोगे जैसे मैं हूँ आंसू बहा रहा। अल्लाह दोबारा नहीं मिला करते। मैं जौनपुर में था, पूर्वांचल में, फोन गया अम्मी का इंतकाल हो गया, फौरन वहाँ से फ्लाइट लेके लखनऊ से शहर लखनऊ से लखीमपुर पहुंचा। वैसे जाता था माँ जागा करती थी, आज माँ सोई हुई है। वैसे माँ इंतजार किया करती थी, आज माँ इंतजार नहीं कर रही है। वैसे घर जाता था माँ मेरे लिए उठ के इस्तकबाल में आया करती थी, आज माँ लेटी हुई है। मैं करीब जाके माँ को घूर रहा हूँ, बहनें भी मौजूद हैं, घर वाले भी मौजूद हैं। बहनें खामोश हो गई, कहीं भाई दूर से आया है जज्बाती न हो जाए, रोने न लगे। मैंने अपने घर वालों को मुखातिब होकर के कहा, ऐ घर वालों, ऐ मेरी बहनों, ऐ मेरी भाभियों, ऐ मेरी चाचियों, ऐ मेरी मामियों, मुझे झूठी तसल्ली न दो। मैं खूब जानता हूँ मुझे पैदा करने वाली माँ हमेशा के लिए मुझे छोड़ के चली गई है। आज के बाद जब मैं इस घर में आऊंगा मुझे भाई कहने वाली बहनें तो मिलेंगी, चचा कहने वाले भतीजे तो मिलेंगे, मामू कहने वाले भांजे तो मिलेंगे, लेकिन बेटा कहने वाली माँ मुझे कभी नहीं मिलेगी। तुम मुझे झूठी तसल्ली न दो। वो माँ जिसकी दुआएं लेकर के मैं पूरे तौर पर सफर पे निकला करता था, उस माँ को कब्र की गोद में सुला के आया। अल्लाह नौजवानों माओ की कदर करो, उन माओ की कदर करो, माँ रुसवा ना हो। मेरे नबी ने फरमाया जाबिर दे तेरी माँ तुझसे नाराज न रहे, इन्नल जन्नत इंद रिजलिहा, माँ के कदमों तले जन्नत है, माँ के कदमों तले जन्नत है। हाँ हाँ माँ नाराज न रहो किसी हाल में भी। सर्व तीर्थ मई माता, सर्वदेव मय पिता, मातरम पितरम तस्मात् सर्वतनेन पूजे, सर्दो सापुर से हतप्या भूत मिचता, निद्रा तंद्रा भयम क्रोधम, आलस्यम दीर्घ सूत्रता। आए दुनिया के मानव सुन, आए दुनिया के मनुष्य सुन, सर्व तीर्थ मई माता, तमाम तीर्थों से ज्यादा पवित्र स्थान तेरे माता जी के चरण है। सर्वदेव मया पिता, तमाम देवताओं से बढ़कर तुझ पर तेरे बाप का हक है। माँ बड़ी सिसक रही है, बेटा वृंदावन जा रहा है, काशी जा रहा है, मथुरा जा रहा है, हज बैतुल्लाह जा रहा है, सोचता है ईश्वर खुश हो जाएगा, भगवान राजी हो जाएगा, अल्लाह मान जाएगा, जन्नत अता फरमा देगा। फरमाया नहीं नहीं, सर्व तीर्थ मई माता, तमाम तीर्थों से ज्यादा पवित्र स्थान तेरे माता जी के चरण है। सर्वदेव मय पिता, तमाम देवताओं से बढ़कर तुझ पर तेरे बाप का हक है। मातरम पितरम तस्मात् सर्वतनेन पूजे, अपने माँ बाप की सेवा कर ले गोया तूने तमाम देवताओं को प्रसन्न कर लिया। वालिदैन की खिदमत करो, वालिदैन की खिदमत करो। मेरे नबी ने फरमाया एक मौके पर, हाय हाय अल्लाह के रसूल ने आलम शबाब में अपनी माँ का चेहरा नहीं देखा, जवानी के आलम में नहीं देख पाए। 6 साल के हैं मेरे नबी। अभी 29 अगस्त को अल्लाह ताला ने अबवा पहाड़ी पर जाने का मौका अता फरमाया। हरमैन का सफर हुआ, अबवा पहाड़ी पर मैं खड़ा हूँ और महसूस करने की कोशिश कर रहा हूँ आज से 1449 साल पहले क्या गुजरी होगी एक मासूम से 6 साल के बच्चे के ऊपर, जब उसकी आंखों के सामने उसकी अम्मा दम तोड़ रही होगी, जिसको दुनिया हजरत आमना खातून रज़ियल्लाहु ताला
عنہا کہتی ہے میرے محبوب سے فرمانے لگے کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں نماز فجر کے لیے مصلی پر کھڑا ہو چکا ہوتا، اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھی ہوتی کہ میری ماں حجرے سے آواز دیتی بیٹا محمد، میں اپنی ماں کی خاطر نماز توڑ دیتا اور حاضر ہو جاتا، ماں میں آپ کے قدموں میں حاضر۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کے رسول نے ماں کا مقام بتایا ہے۔ بے شک۔ اب بچپنے کی سنو، آخری حج ایک ہی حج کیا اللہ کے رسول نے، کیونکہ تاریخ اسلام میں سب سے آخر میں حج فرض ہوا، حج سن 9 ہجری میں فرض ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج فرمایا، حجۃ الوداع کا موقع ہے، تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ کرام کا مجمع ہے، جب ابوا پہاڑی آئی سارے صحابہ کو روک دیا، تنے تنہا وقت کا بوڑھا نبی جس کی داڑھی کے 19 بال سفید ہو گئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق 21 بال سفید ہو گئے، دونوں روایتیں شرح شمائل کے اندر موجود ہیں۔ امام سیوطی نے الحصائص الکبریٰ میں دونوں روایتوں کو نقل فرمایا امام الانبیاء تنے تنہا پورے طور پر ابوا پہاڑی پر چڑھ کے گئے ہیں اور معصوم سے بچے کی طرح اپنی اماں کی قبر پر پورے طور پر گھٹنے پر سر رکھ کے فڑک کے روئے ہیں۔ پیچھے سے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ گئے، یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ میرے نبی فرمانے لگے میرے صحابہ یہ میری ماں ہے جو آج سے 55 سال پہلے مجھے چھوڑ کے چلی گئی تھی، آج مجھے میری ماں یاد آ رہی ہے۔ آئے نوجوانوں، محلہ اسلام نگر روڑکی کے اچھے مسلمانوں، 55 سال کے بعد 63 سال کے بوڑھے نبی نے اپنی ماں کی قبر پر رو کے امت کے نوجوانوں کو یہ پیغام دیا ہے، امت کے ہندوستانی نوجوانوں کو پیغام دیا ہے، اے ہندوستان کے نوجوانوں، مائیں بھلانے والی چیز نہیں ہے، باپ کو بھلایا نہیں جاتا، یہی ماں ہے جس کے احسان تلے تم دبے ہوئے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ماں اپنی عبادت کے ساتھ ماں باپ کی اطاعت کا حکم دیا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَقَضَىٰ رَبُّكَ، فیصلہ آ گیا تیرے رب ذوالجلال کا، اب جج بن گیا رب ذوالجلال، مہر لگا دی تیرے رب نے کس بات پر؟ اللہ تعبدو الا اياه، تجھے عبادت تو اللہ کی کرنی ہے، وبالوالدین احسانا، لیکن اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، وَإِمَّا يَبْلُغَنَّكَ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، یہ دونوں میں سے ایک جب بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جائے تو یاد رکھنا، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، تو ان کے سامنے بڑی نرمی کے ساتھ بات کرنا، سننا فرمان بیٹے، اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، تجھے اپنے والدین کے سامنے اوف کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، کیوں؟ یہی ماں ہے جس کے احسان تلے تو تباہ ہوا ہے، وَحْنًا عَلَىٰ وَحْنُ، بوجھ پر بوجھ اٹھاتی تھی تیری ماں، بوجھ پر بوجھ اٹھاتی تھی تیری ماں، یہی ماں ہے جس نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، یہی ماں ہے جس نے 2 سال تک اپنا خون دودھ کی شکل میں پلایا، یہی ماں ہے جو بچپن میں گندگیاں صاف کرتی ہے، یہی ماں ہے جس نے کھانا کھلایا، پانی پلایا، چلنا سکھایا، بولنا سکھایا، کون کرے گا؟ جب سے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے ماں باپ اپنے لیے جینا چھوڑ دیتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے جینا شروع کر دیتے ہیں، یہی ماں جب بوڑھی ہو گئی تو ہمیں اچھی نہیں لگ رہی، یہی باپ جب بوڑھا ہو گیا ہمیں اچھا نہیں لگ رہا، اسی کو میرے نبی نے فرمایا تھا جب قیامت قریب آئے گی اقا امہ، لوگ ماؤں کو دھکے دے دیا کریں گے اور اپنے دوستوں کو گلے سے لگایا کریں گے۔ اے لوگوں، اپنے والدین کی خدمت کرو، یہ باتیں آپ کو مدرسے سے ملیں گی، اپنے آپ کو علماء کے قریب کرو، دین کے قریب کرو، شریعت کے قریب کرو، مدرسوں کے قریب کرو، خود دین پڑھو اور اپنے بچوں کو دین پڑھاؤ، خود قرآن پڑھو، اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ۔ بس آخری حدیث بیان کر کے ایک اپیل آپ سے کروں گا، پھر اپنی بات ختم کروں گا، کیونکہ وقت بھی ہو رہا، مجھے نکلنا بھی ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا ابھی ٹرین بھی ہے، ابھی کھانا بھی کھانا باقی ہے۔
ہے، آپ کی دعوت ابھی ادھار ہے، ابھی اس کو بھی پورے طور پر دیکھنا ہے۔ بس آخر میں امام جلال الدین عبد الرحمن السیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک حدیث نقل فرمائی البدور الصافرتی فی امور الاخرہ میں، فرمایا کہ جب میدان محشر والے دن سور پھونکا جائے گا، ساری زمین بھی برباد، آسمان بھی برباد، ستارے بھی ٹوٹ گئے، سیارے بھی ختم، درخت ختم، شجر ختم، حجر ختم، اذا السماء انشقت، پھاڑ ڈالے گا رب ذوالجلال آسمان، واذا النجوم انکدرت، ستارے ٹوٹ پڑیں گے، واذا الجبال سیرت، یہ 29,038 فٹ اونچا ہمالیہ پہاڑ یہ بھی دھنی ہوئی روئی کی طرح ہوا میں اڑ جائے گا، سمندر بھی سوکھ جائے گا، ساری کائنات فنا ہو جائے گی، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأي آلاء ربکما تکذبان، صرف رب ذوالجلال کی ذات باقی رہے گی۔ لیکن امام جلال سیوطی نے ایک حدیث نقل فرمائی، امام الانبیاء نے فرمایا جب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے ساری کائنات تو فنا کر دی جائے گی، فَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، زمین تو لپیٹ لی جائے گی، برباد کر دی جائے گی، لیکن جہاں پر اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے مراد مدرسے ہیں، جہاں پر اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے مراد مسجدیں ہیں، جہاں پر اللہ کا قرآن پڑھایا جاتا ہے مراد مدرسے ہیں۔ فرمائے مدرسے اور مسجدوں کی جگہوں کو اللہ تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کے سور